نبيا وآدم بين الدين والإخلاص وعلى آله وأصحابه الكرماء والبركاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم إلى يوم الإحسان يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبه يا شفيع المذنبين. والصلاة والسلام عليك يا قائد المرسلين وعلى آلك وصحبه يا إمام الأنبياء والمرسلين. عجب الإكرام بزرگ بھائی، اگرچہ جو موضوع شروع تھا اس میں بہت کچھ بات باقی ہے، لیکن آج آخری قسم کے طور پر اپنی شاہد پیش کرتا ہوں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز حضرت سید واسطی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہوگا اور آپ کی شان میں بیان کی جائے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وہی اتری اور آپ رزق کام سے ہوئے واپس گھر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کپڑا ڈالو، کمبل ڈالو. آپ کی سردی کم ہوئی، کب تک کم ہوئی تو پوچھا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو اپنی ذات کے بارے میں خوف ہے، لیکن خشیت والا نفسی اپنے بارے میں خوف زدہ ہوں. یا تو یہ مطلب ہے کہ مجھ پہ اتنا بوجھ پڑ گیا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، میری روح پرواز کر جائے گی. اور ہونا بھی چاہیے تھا یہ اطلاع کیوں کہ آپ لباس بشری میں ہیں اور جو قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے اس کی شان کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے پھر وہ رضا ہو جاتا، خضوع خشوع کی وجہ سے، عاجزی انکساری کی وجہ سے وہ رضا ہو جاتا. پھر جہاں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ایسی بھاری چیز کو برداشت کرنا کوئی معمولی بات. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ خدایا مجھے اپنا دیدار کرا. پردے کے پیچھے سے بولتے ہو، بڑا شوق دیدار کا پھیلا ہوا ہے، مہربانی کر پردے ہٹا، حجاب اٹھا، جلوہ ذات دکھلا. اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ایک لاڈلا پیغمبر تھا جو اصرار کیا تھا اللہ نے اچھا میں دلی اپنی ذات کی نہیں صفات کی، اور جو بھی سوئی کے سراغ کی دلی ظاہر کی گئی تھی پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ہو گیا. موسیٰ کلیم گشت تھا تو گر گئے. اور پہاڑ ہوا تو یہ نہیں کہا خدا ایک مرتبہ اور، بلکہ کہا سبحانہ کا تو کوئی ایک میری توبہ، پھر میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا. تو لہٰذا پہاڑوں کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اس چیز سے تو پہاڑوں کا دل دہل جائے، پہاڑ میں بوجھا ہو جائے. تو عملی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو بڑی نازل ہو رہی ہے اور آپ اس کے بوجھ کو برداشت کر رہے ہیں اور صرف خوف ظاہر کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دے رہی ہے واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ آپ کو کبھی شرمسار نہیں کرے گا، کبھی پریشان نہیں کرے گا. کیوں؟ تم صلہ رحمی کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، لوگوں کی مشکلات میں ان کی امداد کرتے ہو.
لوگوں کی مشکلات آپ برداشت کر لیتے ہو، تو جو ایسا مہربان ہو مخلوق کے حق میں میزبان بھی ہو، سخاوت اور جود و نواز کا پیکر بھی ہو، اور سچ بولنے والا بھی ہو، امین بھی ہو، لوگوں کی مشکلات اپنے سر لینے والا بھی ہو، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے والا بھی ہو، اللہ ایسی ہستیوں کا مددگار ہوتا ہے، انہیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اس لیے تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے، مجھے کوئی امداد کا اثر تو نہیں ہو گیا، آسیب کا اثر تو نہیں ہو گیا، یہ بھی قول کیا گیا ہے۔ بہرحال آپ متردد سے اس معاملے میں حضرت خدیجہ آپ کو حضرت مکہ کے پاس لے گئے اور کیا کہتی ہے، اس معاملے میں اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ان کے چچا بھائی ہیں، سرکار کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس معاملے میں اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ کبھی کریم اخلاق و تسلیم نے اپنے سرگزشت بیان فرمائے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ جبریل ہے تو موسیٰ کلیم پہ نازل ہوا کرتا تھا، وہ آپ پہ نازل ہوا، اور ان هذا لقد نبوت ہی، یہ آپ کی نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ آپ کی نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ امام بخاری نے اپنے باب یہی قائم کیا ہے، عنوان اس کا یہی قائم کیا ہے، باب الوباء سے وبدء الوحی، وحی کی ابتدا، وحی کی آواز کا بیان، اور آپ کے مبعوث ہونے کا، رسول نبی بنائے جانے کا بیان، آواز یہاں سے کیا۔ تو اس میں لوگ کیڑے نکالتے کہتے ہیں، بدو کے ساتھ بدو بھی ہے، وحی کا ظاہر ہونا، نبوت کا ظاہر ہونا، یہ مراد ہے۔ تو جس کو ملے نبوت کا ظاہر کوئی نہیں ہو قابلہ تو تب لگایا جائے گا کہ یہ بدخن اور ابتدا کا معنی نہیں ہے، بدخن اور ظہور کا معنی ہے۔ جس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے اس کا ظہور کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے ظہور والا معنی بھی محفوظ رکھا، ابتدا والا معنی بھی محفوظ رکھا، وہ ظہور والا معنی کو محفوظ رکھتے ہیں، اور آغاز کب ہوا یہ معلوم کر جاتا ہے، کی جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وحی کی ابتدا ہی کوئی نہ ہو تو ظہور کیسے ہو؟ یہ جمعی لوگ مطلب کہتے ہیں پہلے ابتدا ہونی چاہیے، پھر اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ جب ابتدا ہی کوئی نہیں ہوئی وحی کی تو پھر اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ لہٰذا ہمارے نظریے میں دونوں چیزیں آگئی، ابتدا بھی ہو گئی، ظہور بھی ہو گئے۔ تو پہلے 40 سال میں حضرت خدیجہ کو پتہ کوئی نہ چلا میرے خاوند کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ یہ 15 سال ہے شادی کے بعد، 15 سالوں میں خدیجہ پاک جیسی وفادار بیوی اور سب کو قربان کرنے والی بیوی تک پر بھی آپ نے ظاہر نہیں کیا کرنا، پوری نبوت کو چھپایا رکھا۔ جو نبوت کا ایک حکم چھپا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو جو 15 سال کا عرصہ پوری نبوت کو چھپائے رکھتے پھر اس کا حال تھا بظاہر محب بنتے ہیں، حقیقت میں بدترین دشمن بنتے ہیں کہ نہیں، باپ کو نبوت کا چھپانے والا بنا دیتے ہیں کہ آپ نے نبوت کو چھپائے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو میں نے احکام تم پہ نازل کیے ہیں وہ آگے پہنچاؤ، اگر تم نے نہ پہنچایا تو تم کو رسالت کے عہدے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے، انہیں نبھا نہیں سکے، اور تم میرے رسولوں کی سب سے خارج۔ تمہارا یہ بات معمولی لازمی ہے۔ جس وقت وحی نازل ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا اظہار فرمایا کہ یہ صورتحال مجھے پیش آئی ہے، اور حضرت برکہ نے یہ بتایا کہ تمہاری نبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، اس ورقہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ صحابی ہے یا نہیں ہے، مومن تو ہے، یہ تو پکی بات ہے، یقینی بات ہے، صحابی ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے۔ مختار یہی ہے کہ صحابی نہیں، کیوں؟ ابھی تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا،
نبی پر فرض ہے تو اپنی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر اس پر معجزات کے ذریعے دلیل قائم کرے. ابھی تک آپ نے دعویٰ کیا تھا وہ معجزات کے ذریعے اس پر دلیل قائم کیجیے تو بالفعل آپ نبی نہیں ہے، اس لیے بڑھتا صحابی نہیں، کیونکہ جب آپ نے دعویٰ کیا اس وقت تک وہ بہت برکا نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں تمہاری قوم یہاں سے نکال دے گی. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، تندرست شخصیت مند ہوتا تو میں تمہاری مدد کرتا جیسے کہ مدد کرنے کا حق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حیران ہو کے کہا میری قوم مجھے نکال دو. میں ان کے نبی حاضر تھے امین تو مجھے محبوب اپنا سمجھتے ہیں. اس نے کہ حضور جو بھی اس طرح کا دین لے کے آیا ہے وہ مشکلات میں ہر حال مبتلا ہوتا ہے تو تمہیں یہ بھی کرے دین نہ پڑے گی اور تمہاری قوم تمہاری دشمن بن جائے گی، تمہیں اپنے وطن سے بھی نکال دے. لیکن میں زندہ نہیں ہوتا، اگر زندہ ہوتا ہوں تو میں تمہاری بھرپور انداز میں مدد کرتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکا مومن ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے کو خواب میں دیکھا ہے، شکل بڑی خوب اور بڑی نورانی اور کپڑے بڑے سفید تھے، کوئی میل وغیرہ کے اثرات نہیں تھے، اور اگر وہ دوست ہی ہوتا تو درشیا کے کپڑے ہوتے میلے کچیلے ہوتے، لہذا وہ مومن ہے وہ کافر نہیں ہے، مجھ پر ایمان لانے والوں میں شامل ہے، بلکہ پہلا مومن وہ ہے برکہ ہے نوفل. لہذا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اس وقت سے ہوا اور ان کا ساتھی ہونا یہ بھی محل نظر ہے. بحیرہ راغب نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں. اس کا ترجمہ یاد اور کرتا ہے کہ کوئی یہودی یا مان رہا ہے کہ نبی ہے، جو اس وقت نبی نہیں مانتا وہ یہودیوں سے بھی گیا گزرا ہے. اگر اس وقت حضرت صدیق کے ساتھ تھے، ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت صدیق کو کس کھاتے میں ڈالے؟ پتہ چلا حضرت بحیرہ راغب مومن ہے، آپ پر ایمان لانے والوں میں کافر ہے، لیکن ایمان نہیں یہ نہیں کہ اب نبی ہے، یہ ایمان یہ ہے کہ نبی بنے گے. جس طرح پہلے دوسرے نبی ہے ہمارا ایمان ہے وہ سارے بنا کے نبی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نبی ہیں اپنے دور میں اس امت کے پاس بھیجے گیا برابر. اصل مصیبت یہ ہوتی ہے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ نبی کسی کو مانا جا رہا ہے تو اپنے لیے مانا جا رہا ہے یا اللہ کے پاس نبی ہے اس بار میں مانا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عقیدہ ہے کہ نبوت اللہ ان سے چھین لے گا یا نبی ہوں گے؟ نبی پاک کے بعد ایک نبی آ رہا ہے تو ختم نبوت کا ہمارا دعویٰ ختم. آپ نبی بھی اور حضرت عیسیٰ بھی نبی بن کے آ رہے ہو، پھر خاتم النبیین کے بعد نبی تو گیا پھر آپ کے آخری نبی ہونے کا مطلب کوئی ہے؟ مطلب ہے اپنے دور کے لحاظ سے نبی ہوں گے، لیکن اب نبی پاک کے امتی کی حیثیت سے، خلیفے کی حیثیت سے، آپ کے دین کے خالق کی حیثیت سے وہ یہاں تشریف لائیں. جب آپ کے بعد اگلے نبیوں کی نبوت کی ختم تو گئی ہوگی تو نیا نبی کیسے پیدا ہو سکتا؟ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخر من رسلا، جن کو اللہ کی طرف سے نبوت دی گئی ان میں سے آخری نبی وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. میری اسی قسم کی تقریر پر علامہ سید احمد صاحب اسد کا نظریہ تبدیل ہوا، ورنہ پہلے تو میرے خلاف ہی بولتے رہے عہدوں پر، لیکن اب کہتے ہیں کہ میرا صاحب کا نظریہ بدل گیا ہے، اب میرا یہ نظریہ. اگر عیسیٰ علیہ السلام جو بالاتفاق نبی ہے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اپنے دور کے نبی ہوں گے، اپنی قوم کے لیے نبی ہوں گے اس وقت کے لحاظ سے، لیکن اب وہ بھی پابند ہے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا پرچار کرنے کے اور اس دین کی خدمت کرنے میں پابند ہے. آپ کے دین کی اشاعت کے لیے وہ تشریف لائیں حتیٰ کہ ان کی آمد کے وقت جماعت تیار ہوگی، حضرت مہدی مسلح پہ کھڑے ہو رہے ہوں گے، لیکن جب وہ عرش کے مینار پہ اتریں گے
پتہ چل گیا حضرت مسیح آ گئے ہیں، وہ مصلی سے نیچے جائیں گے اور کہیں گے تعالیٰ صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے لا ان بعضکم علی بعض امراء فکرمۃ اللہ علی الامہ، میں امام بن کے نہیں آ رہا ہوں، میں تو مقتدیوں میں سے ایک مقتدی بن کے آ رہا ہوں، نبی پاک کے مقتدیوں میں سے ایک مقتدی بن کے آ رہا ہوں۔ تو پہلی نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بطور فخر بیان کیا من الذی یسلم مریم خلفہ، ہم میں سے وہ جوان بھی پیدا ہوگا پتھر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، رب کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر یہ خیالی درختوں سے کیا گزرا ہے، یہ پتھروں سے کیا گزرا ہے، کیونکہ وہ بات ہے اب یہ نہیں مان رہا ہے، مگر آپ کیوں نہیں بولتے؟ مسئلہ تو یہ ہے، پتھر تو بول رہے ہیں، درخت تو بول رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ سیالی اس وقت مانے گا جب آپ بولیں گے۔ سیالی پتھروں کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے، درختوں کے پیچھے چلنے والا نہیں، نبی کے پیچھے چلنے والا۔ آپ نے کہا کہ میں نبی ہوں، سیالی اس وقت سے مانتا ہے کہ آپ نبی، اور ان بزرگوں کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ ہر عمل جو خلاف عادت ظاہر ہو وہ معجزہ ہوتا ہے، کوئی اور کس میں بھی ہے۔ ایک آدمی مردے پہ گناہ کر دیتا، رسی کو سانپ بنا دیتا، اور پانی پہ چلتا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی خلاف معمول کام اگر کرتا ہے اسے دیکھنا پڑے گا کہ نبوت کا دعوے دار ہے یا نہیں۔ اگر نبوت کا دعوے دار ہے تو دعوے سے پہلے یہ کمال ظاہر کیا ہے یا دعوے کے بعد؟ اگر سچا ہے اور دعوی نبوت کے بعد ہے اب اسے معجزہ کہیں، اگر دعوی نبوت سے پہلے ہے تو اسے ارحاس کہیں۔ ارحاس کا مطلب ہے بنیاد رکھنا، یہ نبوت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ پتھر گواہی دے رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت گواہی دے رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کعبہ سجدے کر رہا ہے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو رہے ہیں کمالات، تو انہیں ارحاس کہا جائے گا، انہیں معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ معجزہ وہ ہوگا جو سچے نبی کے ہاتھ پر اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو، اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اگر اس نبوت کا جھوٹا ہے اس کے ہاتھ پر بھی شبہے ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن مرضی کے خلاف، مرضی کے برعکس، تاکہ الٹا اس کی ذلت ظاہر ہو۔ وہ جو کمال ظاہر معلوم ہو رہا ہے لوگوں کو، وہ حقیقت ہے اس کی گویا ذلت اور خواہی کا برہان اور اس کی دلیل بن رہا۔ مسلمہ کذاب کے پاس ایک کانا بچہ لایا گیا، حضرت آپ نبی ہیں۔ اگلا نبی اندھوں کو بینا کرتا تھا، ان کی مردہ آنکھوں کو دوبارہ زندگی عطا کرتا تھا، اور پہلے کی نسبت کی زیادہ نورانی بنا دیتا تھا، تو تم بھی اس بچے کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرو تاکہ جو آنکھ ختم ہے، گل ہے، وہ نورانی بن جائے۔ حضرت نے ہاتھ پھیرا، جو ٹھیک تھی وہ بھی ختم۔ کوئی نیزہ تیر تو نہیں مارا تھا اس دوسری آنکھ، ہاتھ ہی پھیرا ہے وہ ختم۔ اگر کوئی نیزہ مار کے، کوئی چاقو مار کے، کوئی تیر مار کے زخمی کرتا تو یہ معجزہ نہ بنتا، یہ نہ حق ہوتا تو ظلم بنتا، حق ہوتا تو اس کے گویا ظلم کی سزا ہوتی، جزا ہوتی، بدلہ ہوتا۔ تو اس نے صرف ہاتھ پھیرا ہے، لیکن اثر ہو گیا ہے کیا کہ جو ٹھیک تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن مرضی کے برعکس ہوا، مرضی یہ تھی کہ جو کہانی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن جو ٹھیک تھی وہ کہانی ہوگی ختم ہو۔ ایک کنویں پہ آپ کو لے جایا گیا، حضرت یہ ذرا کھاری ہے، پانی یہ کھانے مزیدار ہے، اس میں رواب دہن ڈالیے تاکہ میٹھا ہو جائے۔ حضرت نے رواب دہن ڈالا تو پہلے بھی پینے کے قابل تھا، پینے کے قابل ہی نہ رہا۔ تو جھوٹے نبی کے ہاتھ پر اس طرح کے خلاف معمول عمل ظاہر ہوتے ہیں، مگر وہ معجزہ نہیں کہلاتے ہیں، وہ تکذیب کہلاتے ہیں، جھٹلانے کا سبب جھوٹا نبی ہونے کی دلیل بن رہے ہوتے ہیں، اسے تکذیب کہا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ نیک کی پرہیزگار ہو تو اس کے ہاتھ پر ایسا اگر کمال ظاہر ہوتا ہے اس کو کرامت کہا جائے گا۔ اور سارے نبی
نبوت کے اعلان سے قبل ولی ہوتے ہیں، تو یہ ولی ہونے کے لحاظ سے کرامت بن جائیں گے، کیونکہ یہ ولی ہے اس لیے یہ ان کے ہاتھ ظاہر ہونے والا کمال یہ کرامت بن گیا، ان کی بزرگی ظاہر کی جا رہی ہے، ان کی عظمت شان کو اللہ رب العزت اجاگر فرما رہا ہے۔ تو نبی بعد میں بن جائیں تو پھر احاط ہو جائے گا، نبی نہ بنے تو وہ کرامت ہی رہے گی، کیونکہ محض ولی سے یہ شاندار ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایک فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر بھی اس طرح کا کمال ظاہر ہو جاتا ہے، اس طرح جب لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو گند کھانے والا کوا ہے اس کی بھی اللہ سن لیتا ہے، اس کی بھی مان لیتا ہے، کہتے ہیں اور ایک فاسق فاجر آدمی ہے لیکن جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کو معونت کہا جاتا ہے، یہ کرامت ہے نہ معجزہ ہے، اس کو معونت کہا جاتا ہے، بشرطے کہ فاجر ہونے کے باوجود ایمان اس میں ہو۔ یہ معونت ہے، دیکھ تیرے کلمہ پڑھے کہ ہم لاج رکھ رہے ہیں، شرم کر تقویٰ پرہیزگاری کی اختیار کرو، برائیوں کو اس کو حدود کو چھوڑ تو پھر ہم تجھے کتنی عزت ادا کریں۔ اس کو معونت کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، وہ مجاہدہ ریاض سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر بھی اس طرح کے کمالات سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ حضور خواجہ احمد علی نواز ہندوستان میں تشریف لیا ہے، اسلام کا بول بالا ہونے لگ گیا تو جو کافر تھے وہ پرست تھے وہ مقابلہ کرتے تھے، ایک جوگی آپ کے سامنے ہوا سے اڑتا ہوا بن رہا ہے، دیکھو ہمارے مذہب میں یہ کمال ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ آپ نے اپنی کراؤں کی طرف اشارہ کر وہ جوتے لکڑی کے آپ کے وہ اڑے اور انہوں نے اس کا سر ٹوٹ ٹوٹ کر بولا کر دیا، نرم کر دیا اور دلیل پار کر کے زمین اتار دیا۔ اب وہ کافر خود پرست ہے لیکن جب تو ریاستوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا کیا تو ہوا میں اڑ رہا، تو لہٰذا یہ ہر چیز کو معجزہ کہتے چلے جانا چاہیے، کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ استدراج۔ کافر کے ہاتھ پر جس قسم کا کمال ظاہر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ استدراج ہے جھوٹے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو تکذیب ہے، فاسق فاجر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو یہ معونت ہے، متقی پرہیزگار کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اور تکلیف نہ ہو یہ کرامت ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اعلان نبوت سے قبل تو وہ ارحاط ہے، اعلان نبوت کے بعد ہو تو اس کو معجزہ کہا جائے۔ یہ اقسام ہے ان کے، اگر کوئی پڑھے تو صحیح کو توجہ کرے تو صحیح، اب خیال میں کیا کرے، کتابوں میں کچھ لکھا ہے یہ کچھ بیان کر رہے ہوتے۔ بہرحال وہاں پہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ حادثات ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ ہستی آگے چل کر کے کسی بلند مقام پہ پہنچنے والی ہے، یہ نبوت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جن کا آغاز اتنا اعلیٰ ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہاں پہ پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال کے لیے وہی فرض ہو گیا۔ حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہتے تھے، وہ ایک ٹوٹل میں بھائی تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سنا رہتے تھے، ویسے وہی بن رہی۔ اس کے بعد پھر یا مدثر حکم فانذر ربک فکبر یا آیات کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ 3 سال کے بعد وہی لے کر کے نازل ہوئے۔ ویسے ملتے رہے، جب آپ کا شوق اپنی انتہا کو پہنچتا تھا آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے اس خیال سے کہ میں نے یاد نہ مل رہا ہے، نہ پیغام اس کا آ رہا ہے، نہ قاصد اس کا آ رہا ہے، تو میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، اس نیت سے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے کہ میں اپنے آپ کو ختم کیوں نہ کر دوں۔ حضرت جبریل حاضر ہوتے یا ہوتا تم اللہ کے برائے کا رسول ہو، ایسا خیال رکھ لائیے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، محبت کا غلط ہو کبما کلا، اللہ رب العزت نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور تم سے ناراض نہیں ہوا ہے، وہ ابتدا سے انتہا تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر وحی کا تسلسل جو ہے تو وہ شروع ہو گیا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ معصوم ہے، پھر معصوم ہونا نبی کا خاصہ ہے، لہذا آپ پیدائشی معصوم ہے، پیدائشی نبی
کیا خیال ہے دوسرے نبی چوریاں کر کر کے ڈاکے مار مار کے زنا کر کر کے وہ مقام نبوت پہ پہنچے؟ ہر نبی پیدا ہوتے ہی معصوم ہے، تو پھر تمام کو کیوں نہیں پیدا ہوتے ہی نبی مان؟ وہ 40 سال کے بعد نبی مانے جائے اور آپ پیدا ہوتے ہی نبی مانے جائے اور دلیل ایک ہی ہو اس وقت معصوم ہو پاک ہونا، تو پاک آپ ہی ہے پیغمبر تعالیٰ، باقی نبی کی پاک ہے اللہ رب العزت پلیدوں کو اپنا ریاضت اور خلافت جو ہے وہ عطا نہیں کرتا ہے، تو سب کو مانو کہ وہ سارے پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، صرف آپ کے بارے میں اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وقت مشترک دلیل ہے پھر سب نبی مانو یا پھر اس کو نبی پاک اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل نہ مناؤ۔ آپ آسان سی ہے کہ توجہ کرے تو ایک ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، ایک ہے جو معصوم ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، تو دعویٰ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جو معصوم ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ فرشتے سارے معصوم ہیں، کوئی چوری میں پکڑا گیا ہے، کوئی زنا میں، کوئی حرام خوری میں، شراب خوری وغیرہ میں پکڑا ہے، سارے معصوم ہیں لیکن نبی کو یہ نہیں کہ جو معصوم ہو وہ نبی بن جاتا ہے۔ ہاں جو نبی ہے اللہ اس کو ابتدا سے ہی معصوم رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، تاکہ کل کو کوئی بکواس نہ کرے کہ تو چوری میں پکڑا گیا تھا، تو زنا میں پکڑا گیا تھا، آج نبوت کے دعوے کر رہا ہے، تو جھوٹا ہے، یہ بکواس کوئی نہ کر سکے، اس لیے اللہ رب العزت ابتدا سے ان کی حفاظت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے، آپ ان سے افضل ہیں، لہذا آپ کو بھی پیدا ہوتے ہی نبی ماننا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ضروری آپ افضل ہیں اور افضل کوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے بھی، حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہیں، پھر وہاں یہ دلیل جاری کرو جو حضرت عیسیٰ سے افضل ہو وہ بچپن سے نبی ہونا چاہیے، پھر حضرت موسیٰ کو بھی مانو بچپن سے، حضرت ابراہیم کو بھی مانو بچپن سے، انہیں کیوں نہیں مانتے؟ تو پتہ چلا تقدیریت اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بچپن سے نبی ہیں، تو پھر آپ بھی بچپن سے نبی ہونے چاہیے، ورنہ حضرت موسیٰ میں بھی نبوت ماننی بچپن سے لازم ہوگی، حضرت ابراہیم میں بھی بچپن سے نبوت ماننی ہے وہ لازم ہوگی۔ یہاں ایک ضرورت تھی، اس ضرورت کے تحت اللہ رب العزت نے آپ کو بولنے کی ہمت طاقت عطا فرمائی۔ جس طرح قیامت کے دن مجرم لوگ کہیں گے کہ اور کوئی گواہ ہمارے خلاف نہ ہو، ہم میں سے ہی کوئی ہمارے خلاف گواہ ہو، تو پھر ہم مانیں گے اس کی بات پر نہیں۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، منہوں پہ مہر لگا دے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ منہوں پہ مہر لگا دے گا، زبان نہیں ہلے گی لیکن ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، اس نے فلاں نے یہ کرتوت کیا، فلاں نے یہ جرم کیا، فلاں نے یہ غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، یہ ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگتا ہے۔ ہاتھوں کو پاؤں کو گیلا دیتے کہیں گے لے میں شہدتم علی اللہ، کہ ہم تو تمہیں موٹا کرنے کے لیے، تم تو چربیاں چڑھانے کے لیے یہ چوریاں ڈاکے کرتے ہیں، تو تم بھی ہمارے خلاف گواہ بن کے بھگت رہے ہو۔ وہ کیا کہیں گے؟ انت کا اللہ الذی انت کا کل شیء، جس نے باقی چیزوں کو قوت گویائی عطا کی ہے وہ ہمیں بھی قوت گویائی دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بولو، پھر ہم اللہ کا حکم کیوں نہ مانیں؟ یہاں کی بات سے اتنی تھی کہ حضرت مریم سے آپ پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ حضرت مریم کا خامد کوئی جب خامد ہی نہیں ہے، معمول کے یہ بات خلاف ہے کہ کاری عورت سے اولاد پیدا ہونے لگ جائے، خلاف معمول ہے۔ پھر لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ تیرا باپ نے تیری ماں نے کسی اس گھر میں پوری عورت کیسے پیدا ہو گئی، جبکہ خاندان ایک پاک تھا، تو تیرے جیسی بری لڑکی اس گھرانے میں کیسے پیدا ہو؟ اللہ رب العزت حضرت مریم کی برات ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ کل کو آپ نبوت کا اعلان کرتے کہ لوگ کہتے تم نطفہ ناطقیق ہو، تم نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو، نبی بن کیسے سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے پیدا ہونے کے دوسرے یا تیسرے دن ان اعتراض کرنے والوں کا منہ اس بیان سے بند کرا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر بوڑھے میں بول کے کہہ رہے ہیں
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب انجیل عطا کی ہے، مجھے منصب نبوت عطا کیا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکات کا حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اور سخت اور بد کردار اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ میں پیدا ہوا تو سلامتی کے ساتھ، میں مروں گا تو سلامتی کے ساتھ، قیامت کو اٹھوں گا تو بھی سلامتی کے ساتھ۔ یہ کیوں بیان آپ سے دلوایا؟ حالانکہ حضرت مریم نے جب اشارہ کیا تھا کہ مجھ سے نہ پوچھو میں نے اسے جنم دیا کیسے ہے، اس سے پوچھو وہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ جنم دینے والی سے نہ پوچھو، جنم لینے والے سے پوچھو کیسے پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہو، ہمارے بچے اس وقت میں کاغذ ہوتے ہیں، یہ خبر پہ شعرے ہوتے ہیں، یہ کسی طرح کا ہوگا۔ پتا چلا یہ پرانا مرد ہے، نبیوں کا اپنے جیسا سمجھنا، یہ پرانا مرد ہے تو نیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسا نکلے وہ انسان کرنا ہے اس کے لیے، جو کہ بوڑھے میں لڑکا بچہ ہو، شیرخوار بچہ ہو، ان کے ساتھ کچھ بولے، اسے پوچھے حضرت تم کیسے پیدا ہو گئے، ہم پاگل ہیں؟ یہ کہہ کے جا رہے تھے تو آپ کے بوڑھے اٹھ گئے، بائیں ہاتھ کی اوٹ لے لی اور دائیں کا اشارہ کر کے کہا ہوئے پیٹ پھیر کے جانے والوں میری بات سن کے اب وہ پڑھتے کہ اچھا یہ تو بہت دنوں کا بچہ ہے۔ اب فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے بڑی عزت مجھے منصب نبوت عطا کیا ہے۔ وہاں یہ کہ ضرورت تھی جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بڑی عزت سے ان کو بولنے کی توفیق دی، پھر وہ نہیں بولے، اس وقت میں جا کے بچے بولتے ہیں اسی وقت میں جا کے بولنا شروع، نماز پڑھی ہے، زکات دی ہے، اسی وقت میں جا کے بولے اور کلام بھی شروع کیا، تو جس ریاض پر عمر میں جا کے بچے بولتے ہیں اس کی لہذا اس سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت عیسیٰ بچپن سے نبی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں عیسیٰ تو دن باپ پیدا ہو رہے ہیں تو نبی باپ سے کیوں پیدا ہو؟ آپ ان سے افضل ہیں، وہ بن باپ پیدا ہو، آپ کو بھی بن باپ پیدا ہونا چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم کے باپ کیوں ہیں، حضرت موسیٰ کے باپ کیوں ہیں، حضرت آدم بن باپ بن ماں پیدا ہو رہے ہیں، پھر نبی پاک کو بھی بن باپ بن ماں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ حکمت ہے، اللہ رب العزت آغاز کر رہا ہے جب نسل انسانی کا، تو پھر ماں باپ پہلے موجود ہوں تو یہ ابتدا کیسے ہوگی حضرت آدم؟ پھر ان سے ابتدا ہو ان کے ماں باپ سے، تو پھر ان کے بھی ماں باپ ہونے چاہیے، پھر ان سے ابتدا کیسے کہ تسلسل لازم آ جائے گا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ وہاں یہ استدلال بھی غلط ہے، بیکار ہے۔ اسی طرح یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل جاگتا رہتا تھا، آنکھیں سوتی تھیں، اور یہ نبوت کا امتیاز ہے، لہٰذا آپ بچپن سے ہی نبی ان بولے بادشاہوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی شان بچپن سے یہ بھی ہوتی ہے، تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، ان کی آنکھیں سے سوتی ہے دل بیدار ہے۔ کذالک الانبیاء ہو، صرف آپ کی یہ انبیاء کی شان نہیں بلکہ تمام نبیوں کی شان یہی ہے کہ تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، ان کی آنکھیں سوتی ہے دل بیدار ہے۔ مطلب دل کا یہ نہیں جو ہمارے بائیں پہلو میں تڑپتا رہتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ نہیں، بلکہ جو باطن ہے، جو روح ہے، حقیقت ہے، وہ مراد ہے۔ اور کیونکہ نبی کی حقیقت عام انسانوں کی حقیقت سے جداگانہ ہوتی ہے، لباس مچھلی میں ہوتے ہیں لیکن باطن ان کا ملکی نورانی ہوتا ہے، تو پھر فرشتوں والی حضرتیں بھی ہونی چاہیے، فرشتوں والی بھی ہونی چاہیے۔ تو فرشتے نہیں سوتے ہیں، اللہ نہیں سوتا ہے، تو نوریوں کی شان یہ ہے نہ سونا، تو باطن کے لحاظ سے یہ بھی نہیں سوتے، بیدار رہتے ہیں، اور ظاہر کے لحاظ سے کیونکہ بشر ہے تو بشر سوتے ہیں، لہذا ظاہر کے لحاظ سے سوتے بھی ہیں، بشر کھاتے پیتے ہیں، یہ ظاہر کے لحاظ سے کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن کبھی باطنی قوت جو ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر کئی چیز ہفتے گزر جاتے تھے، کبھی کریم علیہ السلام کھاتے ہی نہیں تھے، پیتے ہی نہیں تھے، کیونکہ دو شان کے مالک ہوتے ہیں، نورانیت بھی ہوتی ہے، بشریت بھی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر جو ہے تو وہ سو لیتا ہے لیکن باطن جو ہے وہ بیدار رہتا ہے۔ شک صدر ہو رہا، سینہ چیرا جا رہا، دل باہر نکالا جا رہا، دل چیرا جا رہا ہے، 3 مرتبہ اس طرح ہوا،
یہ مجھے پہلے سے ظاہر ہو رہے ہیں، لہٰذا جب مجھے پہلے سے ظاہر ہو رہے ہیں آپ کو نہ درد محسوس ہو رہا، نہ کوئی اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے، دل سینہ چیر کے نکالا جا رہا ہے، دل چیرا جا رہا ہے، پھر اس میں حکمت انوار کھڑے جا رہے ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ مجھے 4 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 40 سال پہلے آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں، لہٰذا نبی ہیں۔ میں نے پہلے کیا ہے کہ جو اعلان نبوت کے بعد ایسا کمال ظاہر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، جو اس سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاق کہا جاتا ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، انہوں نے ان معجزات کا انکار کر دیا، پھر ہے ہی کوئی کہ آپ نبی بنے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جو کمال ظاہر ہو وہ معجزہ ہوتا ہے، لہٰذا سرے سے ہی شک قدر ہوا ہی کوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ سرے سے آپ کا سینہ مبارک چیرا ہی نہیں گیا، دل نکالا ہی نہیں گیا ہے، اس میں کوئی انوار کے درجات دے ہی نہیں گئے ہیں۔ ایک یہ فرقہ معتزلہ، انہوں نے یہ کہہ دیا، ان حضرات نے کہہ دیا کہ چونکہ یہ کمال ظاہر ہو رہے ہیں لہٰذا آپ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے صراط المستقیم اختیار کیا ہے، نہ بچپن سے نبوت مانی ہے، نہ ان معجزات کا انکار کیا ہے، کمالات کا انکار کیا ہے، کیونکہ نبوت کا اعلان بعد میں ہوا، جو پہلے ظاہر ہو رہے ہیں اور آپ ہیں برحق نبی، تو نبوت سے پہلے جو کوئی ظاہر ہو اسے ارہاق کہا جاتا ہے، معجزہ نہیں کہا جاتا، لہٰذا یہ ارہاقات ہے، معجزات نہیں ہے، اور یہ بھی برحق ہے۔ اور جو اعلان نبوت کے بعد معراج کے موقع پر شک صدر ہو رہا ہے اور انوار تجلیات حکمت بھری جا رہی ہے، کہ جہاں جبریل کی بے بس ہو گیا تھا وہاں سے بھی سرکار آگے کی چیز لے جا رہے ہیں، تو وہ بھی معجزہ ہے حقیقتاً۔ اور یہ جو پہلے تین ہے یہ معجزے نہیں ہے بلکہ یہ راحات کے یہ دلیل ہے، حقیقت میں دلیل نہیں ہے، یہ شکوک و شبہات ہے۔ تو 450 کی کتاب اس موضوع پر میری چھپی ہوئی ہے تحقیقات، اس میں علماء اکابرین کے حوالے موجود ہیں۔ ایک علامہ صاحب سے سمجھتے تھے اور ہے اللہ سلامت رکھے ہوئے، تو بڑے کرم ہوئے، بڑے جوش میں آئے، لیکن جب حضور یہ ذکر رشتہ صاحب علیہ رحمت کا حوالہ دکھلا دیا، جب 40 سال اور 1 دن کے بات ہوئے تو نبوت پر میں نازل خود آپ کا نبوت نازل ہوئی، پھر ان کا منہ بند ہو گیا۔ میرے خلاف پڑا کچھ کہا جائے اللہ صاحب جنرت العاشقین ان کے سامنے رکھی، حضور کی شان سے باتیں کہ بڑے قابل نوفل کے سرکار کے سامنے حضرت خدیجہ جب لے کے گئی کیا فرمایا کہ آواز نبوت یہ آپ کی نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر وہ بھی چپ ہو گیا، زبان بند ہو گئی۔ اشرف سیاسی ایسے پڑھے تو اعتبار کوئی نہیں، حدیثیں پڑھے تو اعتبار کوئی نہیں، اجماع امت بیان کرے تو اعتبار کوئی نہیں، مگر اپنے پیر کا حوالہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ پیروں کی کوئی، نہ اللہ کی کوئی حیثیت ہے میرے سامنے، نہ سنت کی کوئی حیثیت ہے، کوئی پاک کے فرمانوں کی نہیں، کوئی اجماع امت کی حیثیت ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ خیال بھی کیا تھا، اس امت کا اجماع یہ دلیل شرع، اس پر یہ متفق ہو جائے اللہ بھی اس پہ راضی ہے، نبی پاک بھی اس پہ راضی ہے، اور جو اس پہ راضی نہ ہو وہ دوزخ کا انگارہ ہے، وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک غیرت للمؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو مومنین کی راہ چھوڑ کے دنیا راہ اختیار کرتا ہے ہم اسے فطر میں محال بنا دیں گے، چلتا بہت ادھر جانے کا، پھر ہم اس کو دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے، پھر ہم اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے۔ لہذا اس پر اجماع ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 سال کے بعد یہاں دنیا کے لحاظ سے نبی بنے ہیں، اور وہ جو عالم ارواح کا معاملہ ہے وہ علیحدہ ہے، وہاں سبوح قدوس ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، یہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ جو وہاں وضو ہے، نہ سنجا ہے، نہ غسل جنابت ہے، نہ حلال کیا ہے کھانا پینا، حرام کیا ہے کھانا پینا، پہلے حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے، چوری کی سزا کیا ہے، ڈاکے کی سزا کیا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، یہ چیزیں وہاں نہیں ہیں۔ وہاں صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ چیزیں ہیں، تو وہاں کی نبوت علیحدہ ہے معاملہ، یہاں کی نبوت ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ یاد اللہ سرور کرتی
پہلا سوال یہ ہے کہ تب کے ساتھ نماز سننا یہ پڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ تب کے ساتھ جو پڑھنا ہے یہ مطلب تحریمی ہے، گویا یہ ایک عبادت کے ساتھ کھیل کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور ساتھ تالی بھی بجا رہا ہو، نماز ہو جائے اور یہ تالی بجانا کھیل اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے، ڈاکنے میں جائے نماز کے اندر رقص کرنے میں جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبادت اور کھیل کو جمع کیا جا رہا ہے، اس لیے جب کو جا کے سننا ڈاکوں والا کو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تب ضرورت کے تحت بجانا جائز ہوتا ہے، جس طرح نکاح ہو رہا ہے کسی لڑکی کا لڑکے کے ساتھ، تب بجا کے اعلان کیا جاتا ہے، تب بجے گی دونوں کے لیے کیا ہوگا بتایا جائے گا، فلاں کا شادی ہے، فلاں بچی کا فلاں بچے کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اعلان کے لیے یہ جائز ہے۔ جس طرح تمہارے یہاں رواج ہے نکاح آپ کو ختم ہو گیا، لیکن پہلے کبھی روزے کے اعلان کی بند ہونے کی صورت یا کھولنے کی صورت یہ ہوتی تھی نکاح بچ جا کر، اس طرح کے نیک مقاصد کے جائز۔ ایک بچی ہے سیاہ فام ہے، اس نے نظر مانگ لی تھی کہ میرا آقا جنگ کر گیا ہوا ہے، اللہ کرے خیر سے واپس آئے تو میں ان کے سامنے تب جاؤں، منت مانی نظر مانی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ تشریف لے آیا، اب اس کہہ کے دور یہ میری منت ہے، میں تب بجاؤں گی آپ کے سامنے اور رات پڑھوں گی، آپ نے اجازت دیں۔ ایک تو نظر واجب ہوگی، نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، پھر جو نبیوں کے نبی کی سلامتی کی خوشی پہ ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بات اہم مقصد ہے کہ میرا نبی اگر سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا تو میں ان کے سامنے دست بجاؤں گی، ساتھ کروں گی۔ ایک نظر ہے، نظر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ بہت بڑی عبادت بن گئی نظر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نظر اطاعت کی مانی جا سکتی ہے، جو چیز اطاعت نہیں ہے نیکی نہیں ہے اس کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ نبی پاک کی سلامتی کی خواہش ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی۔ اب وہ وقت بجا رہی ہے، رات پڑھ رہی ہے، حضرت صدیق آئے بجاتی رہی، حضرت عثمان آئے بجاتی رہی، مولانا خدا آئے بجاتی رہی، جو حضرت عمر دیکھ کے وہ تب نیچے دے کے اوپر بیٹھ بجانا ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام تسلیم نے فرمایا عمر شیطان تیری راہ سے دور ہوتا ہے، ایک دو مرتبہ ہاتھ مارا جاتا تو مدد پوری ہو، یہ ذرا زیادہ دیر لگا رہی تھی، اب یہ زیادتی جو تھی یہ شیطانی فعل تھا، حضرت عمر پہنچتے گئے تو اس نے ڈر کی وجہ سے تب نیچے دے دی اور اوپر بیٹھ گئی تاکہ حضرت عمر کے اطاعت کا نشانہ نہ بنوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر مبارک ہو تجھے، تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تیرے راستے چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے بات پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا انہیں اتنے زیادہ پیسے لے کر آنا چاہیے؟ تھوڑے پیسوں میں لال بیچنا جائز ہے، زیادہ پیسوں میں بیچنا جائز ہے؟ تھوڑے پیسے لیے جائیں پھر بیچتی ہوگی، جو چیز نکلنی ہوگی اس کی قیمت تھوڑی ہوگی، جو اعلیٰ ہوگی اس کی قیمت زیادہ ہوگی، تو تم کیا چاہتے ہو کہ ناز جو ہے یہ نکمی چیز بن جائے؟ ناز کا شوق تمہیں ہے، ناز سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، تو تم وہ تھوڑی قیمت دے کے سننا گوارا کر سکتے ہو، زیادہ کیوں نہیں دے؟ جو لوگ نہیں مانتے ذرا ان سے پوچھا کر واپسی پر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اشرف سیالوی جہاں جا کے تقریر کر کے 200 میل جاتے ہوئے 200 میل آتے ہوئے کر کے واپس آتا ہے تو اس کی گاڑی کا کرایہ بھی پورا ہوتا ہے۔ جو نہیں مانتے ان کو ویسے الٹی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، جو مانتے ہیں وہاں ویسے چیز پکار شروع کر دی جاتی ہے، تو لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یا تو بند
کا بھی، اور اگر یہ چلانا ہے اگر جو آنے والے ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ تمہاری مویشی کا بھی خیال رکھتے ہیں تو ان کی آمد رفت اور تکلیف اٹھانا جو ہے اس کا بھی خیال رکھا کرو۔ اللہ دونوں فریقوں کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔